میجر طاہر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے دعوت دی اٹک میں، اور اپنے سارے جو لوگ جو سیاسی ہمارے بلدیاتی نمائندے ہم نے جو اٹک میں آپ کے ساتھ غیر متعلقہ لوگ یہاں پر آگے آ جاؤ نا، تم آگے آؤ، باقی یار پیچھے ہو جاؤ، مہربانی کرو، غیر متعلقہ پیچھے ہو جاؤ۔ آگے آنے آپ آگے آ جاؤ، آپ آگے آ جاؤ نا، یہ جگہ ہے بیٹھو بیٹھو بیٹھو، آپ کیا پیچھے ہو جائے، تھوڑا پیچھے ہو جائے بھائی، بس ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا، اوکے جی، سب ٹھیک ہے جی، پلیز اچھا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، چلو اوکے جی جی جی، اچھا جی، میں پھر سے میجر طاہر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج دعوت دی، یہاں تحریک انصاف کی الائنس ہے میجر طاہر صاحب کی ان کے ساتھ، اور یہاں اٹک میں گورنمنٹ ہے اس الائنس کی، تو میں سب سے پہلے تو آپ کا لنچ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آج اناؤنس کر رہا ہوں 1 ارب درخت جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ 2017 کی آخر تک، اس دسمبر تک پختونخوا کے اندر لگائے جائیں گے 1 ارب درخت۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ اس ٹارگٹ پہ ہم پورا جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دسمبر تک ہماری ساری نرسریز میں درخت تیار ہیں، ابھی اگست کے اندر درخت اگائیں گے، اور انشاءاللہ دسمبر تک ہمارا 1 ارب درخت پختونخوا کے صوبے کے اندر پورا ہو جائے گا۔ اس میں پختونخوا کی جو ڈپارٹمنٹ ہے فارسٹری کی، اس کو میں خاص طور پہ ان کو داد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے وزیر جو ہیں اشتیاق اڑمڑ، ان کو کے پی کے چیف منسٹر پرویز خٹک ان کو، امین اسلم ان کو، کیونکہ امین اسلم نے یہ سارا کوآرڈینیٹ کیا ہے، ان کا برین چائلڈ تھا کہ کیسے ہم درخت بھی اگائیں گے، مقامی لوگوں کو پہاڑوں میں روزگار بھی ملے گا، نرسری جب اگائیں گے، پھر انہی میں سے نگہبان چوز کریں گے جو جا کے پھر ان درختوں کو بچائیں گے۔ تو یہ سب سے کامیاب انیشیٹو ہوا ہے، WWF نے اس کی آڈٹ کی ہے، 85% جو ہم درخت اگاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ ماشاءاللہ، اور یہ ان سب کو داد دیتا ہوں کہ زبردست ایک کامیاب انیشیٹو ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر ہم آ رہے ہیں، پنجاب کے اندر ظاہر ہے ہماری حکومت تو نہیں ہے، لیکن ہم نے ISF جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذریعے ہم نے 10,000 درخت منگوائے ہیں، اور ابھی اس کی پلانٹیشن کریں گے، اور انشاءاللہ اگست کے اندر اس سے بہت بڑے پیمانے پہ سارے لوگوں کو موبلائز کریں گے درخت اگانے کا۔ میں صرف آج یہ پاکستانیوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ درخت اگانا یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان 7ویں نمبر پہ ہے وہ ملک جو گلوبل وارمنگ سے متاثر ہو رہا ہے، 7ویں نمبر پہ ہے، یعنی کہ یہاں جب گرمی بڑھتی جائے گی، گرمی بڑھنے سے یا گلیشیئر پگھل رہے ہیں ہمارے، جن میں سے پانی آتا ہے دریاؤں میں پانی کم ہونے لگا ہے، آگے جا کے اگر ہم نے کچھ نہ کیا ریگستان بن جائے گا بہت علاقے پاکستان کے، لہٰذا یہ درخت اگانا پاکستان کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔ ہم نے جو پاکستان چھوڑ کے جانا ہے، یہ ضروری ہے کہ آج سے ساری قوم شرکت کرے درخت اگانے پہ۔ تو میں آج اناؤنس کر رہا ہوں پنجاب میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو بھی سن رہے ہیں، جو پاکستان کا یوتھ ہے، 60% پاکستانی 25 سال کی عمر سے کم ہے، آپ کا مستقبل ہے، آپ کو ضروری ہے کہ پاکستان میں جدھر آپ کو جگہ ملے، گھروں میں، سڑکوں کے ساتھ درخت اگائے۔ تو ہم نے آج مجھے خوشی ہے کہ ہم نے پنجاب میں بھی مہم شروع کر دی۔ میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں، کل اسپیکر
पख्तूनख्वा असेंबली का नाम आया किसी करप्शन केस के ऊपर उसके कि नैब ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। आज हमें पता चला है कि नैब ने कहा हमने कोई कार्रवाई नहीं की उसके खिलाफ। फिर ये किसने खत लिखा है, कौन है जिम्मेदार इसका? और मुझे पता है कौन है जिम्मेदार, जिसको मैं कहता हूं मोटू गैंग। ये मोटू गैंग के कारनामे हैं, क्योंकि अगर नैब नहीं कह रही हमने खत लिखा तो फिर किसने खत लिखा? ये जो सारे अखबारों में आ रहा है, ये अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इस कौम के टैक्स के पैसे से एक पूरी कैंपेन चल रही है इश्तिहारों की। हर रोज आप देखते हैं कि दोनों भाइयों की तस्वीरें लगी हुई हैं इश्तिहारों पे। अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च कर रहे, इस कौम के टैक्स का पैसा खर्च कर रहे हैं। अभी तक अंदाजा ये लगाया जाता है कि 25 से 30 अरब रुपया 25 से 30 अरब रुपया इश्तिहारों पे उन्होंने लगाया है, जिन्हें तो दोनों भाइयों की तस्वीरें होती है। इस प्रेशर की वजह से ये इश्तिहार दे के ये फिर प्रोपेगेंडा कैंपेन करते हैं। इन्होंने पहले एकदम जब बीबीसी में नाम आया, बीबीसी ने कहा कि ये लंदन के फ्लैट 93 में लिए हैं शरीफ खानदान ने, तो इन्होंने कहा नहीं जी बीबीसी ने माफी मांग ली है, तरदीद कर दिया बीबीसी ने। बीबीसी ने आगे से कहा कि नहीं हमने माफी नहीं मांगी, वो भी मोटू गैंग थी। फिर आईसीआईजे की वेबसाइट पे इन्होंने कहा कि जनाब आईसीआईजे की वेबसाइट पे कोई मरियम का नाम नहीं आया। इन्होंने पूरी कोशिश की प्रोपेगेंडा करने की, वापस आईसीआईजे ने कंफर्म किया कि वो मरियम है। फिर मैंने एक इनफॉर्मल बातचीत के अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया फटीचर। अब उसको 2 दिन ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं मैंने किसी को कत्ल कर दिया। और उसके बाद जब जावेद लतीफ का नाम आया, और जो जावेद लतीफ ने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की मुराद सईद के खिलाफ, तो कोई उसको बड़ी जल्दी किल करने की कोशिश की। ये सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है। मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि स्पीकर पख्तूनख्वा असेंबली असद कैसर के खिलाफ जो उन्होंने जिस तरह उसके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया है, किसी भी मैं उम्मीद ये रखता हूं कि असद कैसर अब इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे इसके खिलाफ, क्योंकि ये पीछे हमें पता है सबको कि ये प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है। ओके जी, हाँ सर, पारावा लीग के हवाले से बताएंगे क्या?